کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھی، گنہگار تھی، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے۔ وانشانا بعدہا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین، اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم ثمود۔ فلما احسوا باسنا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے۔ لا ترکضوا، اب ایڑیاں نہ رگڑو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے، ومساکنکم، اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ، لعلکم تسألون، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے، کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا۔ دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی، وہ شعلہ کہ جو بجھ چکا اب راکھ بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راکھ یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے، یہ تو پختہ قوانین پر ہے، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے۔ یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں، یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین، جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق و باطل کی ایک کشاکشیں چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے، عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر۔ یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک معرکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق، یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔
بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست معرکہ ہونے والا ہے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور الملحمۃ العظمیٰ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت کے جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ملائکہ مقربین، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کے سے استکبار کی بنا پر، تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسل کو دخل دینے دیتے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ولا یفترون، اور تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افزائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے، ان کی نگاہ کرم سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازم الفساد رونما ہو جاتا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ وہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ، اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائیں، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا۔ اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے۔ فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت، لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَمِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، ثنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، وہ اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کش پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے۔ صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا، وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے، جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی بات پرس کرنے والا اس سے نہیں ہے۔
وہم یسألون، باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ ابھی اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہہ اختیار کر لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، کہیے کہ لاؤ دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر تھا ان کے لیے بھی، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے، فہم معرضون، اس لیے اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس میری ہی بندگی اور پرستش کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اولاد بنایا، وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، یہ فرشتے ہیں، عباد مکرمون، اس کے بندے ہیں، ہاں باعزت بندے ہیں، ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ عباد مکرمون، اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہے وہ بھی عباد مکرمون، کوئی ہو چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، بلند ہے، قدم صدق عند ربہم۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو چلبل قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں، استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضیٰ، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کا بدلہ پھر ہوگا، اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے، ان کافروں نے، کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے، کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے، بند ہے، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے، کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں، تو کانتا رتقن، جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں، پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے، پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے، وہ ایک ہوموجینس ماس تھا، اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی، پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہیں، مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے، اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے۔ تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا، کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا، یعنی خلقنا نہیں ہے یہاں، جعلنا، حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو، مبدأ حیات پانی ہے، مادہ تخلیق مٹی ہے، اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا، وہ گارا پھر تین بنا، تین لازب بنا، پھر حمأ مسنون بنا، پھر صلصال من حمأ مسنون بنا، پھر صلصال کالفخار بنا، ان سب سے پھر یہ سب کچھ وجود میں آیا، لیکن مبدأ حیات جو اس میں وہ پانی ہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں، یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان، لعلکم یہتدون، تاکہ یہ راہیاب ہوں اپنی منزل پر پہنچے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے، محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتنا معرضون، لیکن یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک تو سقفا محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر، جن کو کہ زینت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں، کہ جہاں سے اگر یہ جنات جو ہیں، شیاطین جن اگر جاتے ہیں، اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں، تو ان پر میزائل جو ہے وہاں سے داغے جاتے ہیں۔
شہاب ثاقب جو آتا ہے۔ لیکن ایک یہ کانسیپٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے، اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں۔ تو سقفاً محفوظہ، پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر، یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر تو اس سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے، یہ سب مریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تمام ذی نفس، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے، اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، ناگوار شے ہے، خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، خوش آئند ہے، اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو، اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو، لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اچھا 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 یہ ہے وہ صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے، انہوں نے نفی کر دی ہے، یہ ہے وہ۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں، جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلہہ کا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھی گئی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے، اس میں کئی خلا ہیں، اس میں کئی کمزوریاں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اس میں ضعف بھی ہے۔ خلق الانسان من عجل، عجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت کے اندر ہے، تو یہ سارے خلا موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود، وہ بہت بلند ہے، اور یہی اصل میں ہے جو سورۃ التین میں بات سامنے آئے گی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ، وہ احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے، وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا، اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، احتیاجیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، گھبراؤ نہیں، لیکن یہ کہ جلدی مت بچاؤ، ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ وہ پورا ہوا چاہتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کب یہ عذاب آئے گا، کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی، فَتَبْهَتُهُمْ، وہ انہیں مبہوت کر دے گی، ان کے ہوش کھو دے گی۔ یہ وہی لفظ ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ جو نمرود کے بارے میں آیا تھا، فَتَبْهَتُهُمْ، انہیں مبہوت کر دے گی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استہزاء ہوا ہے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر الٹ پڑی وہی چیزیں
اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استہزاء کر رہے تھے، جس چیز کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دیے گئے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے، یہ بھی آیا کہ یرسل علیکم حفظہ، اس کی طرف سے محافظ ہیں تمہارے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے آلہہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ آلہہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہیں، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ساز و سامان دیا، دنیاوی نعمتیں دے دیں، باغات دے دیے، محل دے دیے، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی، اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ مضمون پہلے آ چکا تھا، چونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا، مکے کے ارد گرد بھی لوگ جو ہے مختلف قبائل جو تھے، کوئی کہیں سے آ گیا کوئی کہیں سے آ گیا، ایمان لے آیا، تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا، ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے، اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی، تو گویا کہ ادھر سے بھی گھیراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھیراؤ تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے چاروں اطراف سے۔ افہم الغالبون، تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے اے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ فرض کیجئے کوئی چلا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے، لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا، لہذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اذا ما ينذرون، جبکہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو، خبردار کیا جا رہا ہو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے، ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، یہ چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم تو قیامت کے دن ترازویں جو ہے وہ عدل و انصاف کی ترازویں لا کر رکھ دیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہمارے لیے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور وضیاءً، اور روشنی دی تھی، وذکر، اور نصیحت دی تھی، للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے، پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے۔ اس قال لأبیہ، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ماجرا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ،
یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہو اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسی طرح کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم؟ انت من اللاعبین. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ نہیں، واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں. عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر. تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم، میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ جائیے. وہ سب چلے گئے، شہر خالی تھا. پھر بت خانے میں گھس کر اور تیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو خالی چھوڑ دیا سالم. فجعلہم جذاذا، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے. الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا. لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا. بلکہ یہ کہ اپنا تیشہ بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلۂ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب ٹوٹ گئے، یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی ہے. فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، واپس سمجھیے، اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی. وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر ار میں. وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو. قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو، پیش کرو تو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے. قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے، یہ کام تم نے کیا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اب یہ بھی وہ توریے کا انداز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں طرح. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، تو پھر وہ سرنگوں ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا، اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا. ان کا حال یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، یہ بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اوندھے کر دیے گئے. ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، لیکن پھر وہ حمیت جاہلی، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، پھر وہ اوندھے ہو گئے. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ہم اس سے کیسے پوچھیں، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی
اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے جو فطرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا۔ اگر روز روز یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قوانین جو ہے، لاز آف دی نیچر، اور یہ لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ حماقت ہے۔ یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے، اور سر سید احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے۔ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی۔ جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے، وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہے۔ میں ان کہوں گا مستقل تو ہے، اٹل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں۔ یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات۔ اس کے بعد نظر منتقل ہوا ذہن کہ چال یہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں، جب آگ کے الاؤ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے۔